مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر جہنم کے عذاب کا خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے صرف ایک انگلی آسمان پر رکھ دینا تو اس سے آسمان پگھل جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین بلاتا تو اللہ پاک کے فرشتے اسے علل اعلان پکڑ لیتے۔ وہ دروازہ جہنم پر 4 لاکھ دوزخی داروغوں کو موجود پائیں گے جن کے کالے سیاہ چہرے ہوں گے۔ آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کا موضوع وہ فرشتے ہیں جن کا تعلق جہنم سے ہے۔ جی ہاں، جہنم کے فرشتے، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ جہنم کے فرشتوں کی صفات، ان کی تعداد اور ان کے ذمے کیا کیا کام لگے ہوئے ہیں، ان کی جسامت کیسی ہے اور ان کی طاقت کا عالم کیا ہے اور ان کی جسمانیت اور طاقت کا عالم کس قدر وحشت ناک ہے، اور داروغہ جہنم کا نام اور اس کے کام کیا ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان تمام باتوں پر گفتگو کرنے سے پہلے میں آپ کو فرشتوں کے حوالے سے ایک دلچسپ بات بتانے لگا ہوں، اور وہ بات کیا ہے کہ جس طرح خواب میں انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کی زیارتیں ہوتی ہیں، اسی طرح خواب میں فرشتے بھی نظر آتے ہیں اور یہ رہنمائیاں بھی کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، انتہائی سبق آموز اور دلچسپ واقعہ ہے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بصرہ میں ایک بزرگ مسکی نام کے مشہور تھے، اور مشک کو عربی میں مسک کہتے ہیں، لہذا مسکی کے معنی ہوئے مشک بار، یعنی خوشبوؤں میں بسا ہوا۔ وہ بزرگ ہر وقت خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ جس راستے سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا تھا۔ جب وہ مسجد میں داخل ہوتے تو ان کی خوشبو سے لوگ معلوم ہو جاتا لوگوں کو کہ حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ حضور، آپ کو تو خوشبو پر بہت سی رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ انہوں نے فرمایا، میں نے کبھی خوشبو خریدی ہی نہیں اور کبھی میں نے خوشبو لگائی ہی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے، پھر آپ تو بڑے خوشبودار رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ میں بغداد کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا، جس طرح عمرہ اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے، میری بھی اسی طرح تعلیم اور پرورش ہوئی۔ میں اپنی جوانی کے عالم میں بہت خوبصورت تھا اور باحیا بھی تھا، تو بات کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا۔ جیسے بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچے بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، یہ شرم بڑی اچھی بات ہے۔ میرے والد نے یہ چاہا کہ میں لوگوں میں گھل مل جاؤں، اس نے مجھے ایک کپڑے والے کی دکان پر بٹھا دیا۔ چنانچہ میں اس کپڑے والے کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بڑھیا آئی اور اس نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے۔ پھر وہ دکان کے مالک سے کہا کہ میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ وہ میرے جو سیٹ ہیں یا میری جو سیٹنی ہے وہ کپڑے لینے کے بعد بقیہ کپڑے اور واپس کر دے اور قیمت لے کر وہ واپس آ جائے۔ چنانچہ دکان کے مالک نے مجھے ان کے ساتھ کپڑوں کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ میں وہ کپڑے لے کر گھر پہنچ گیا۔ اب جب میں گھر دیکھتا ہوں تو وہ گھر کیا تھا، وہ عالی شان محل تھا، اور میں اس میں داخل ہوا، اس کے کمروں کو دیکھا تو بڑے آراستہ تھے۔ پھر میں ایک کمرے میں داخل کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت لڑکی تخت پر قالین بچھائے بیٹھی ہے، اور سارے تخت اور فرش سب سجے ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھتے ہی اس لڑکی پر شیطان غالب آ گیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑخانی کرتے ہوئے مجھ سے گناہ کرنے پر اصرار کرنے لگی۔
تو میں بڑا گھبرا گیا اور میں نے اس سے کہا اللہ سے ڈر، مگر اس پر شیطان بری طرح حاوی تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کا ایک طریقہ سوچا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے واش روم جانے کی حاجت ہے، تو پہلے میں واش روم ہو کر آ جاؤں۔ تو اس نے آواز لگائی تو چاروں طرف سے خادمائیں آ گئیں، تو انہوں نے خادمہ سے کہا کہ اپنے آقا کو تم واش روم لے کر جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں میں جب وہاں گیا تو مجھے بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ مجھے اس عورت کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے اپنے رب سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر جہنم کے عذاب کا خوف کا غلبہ تھا۔ چنانچہ مجھے ایک ہی راستہ نظر آیا، اور وہ راستہ کیا تھا کہ میں نے واش روم کی نجاست کو اپنے ہاتھوں پر اپنے منہ پر ملنا شروع کیا، یعنی میں نے اپنے آپ کو ناپاک کرنا شروع کیا، اور جو ہے خوب اپنی آنکھیں بہت جو ہے پھیلا لی کہ جیسے میں نے اپنے آپ کو پاگل شو کروا دیا۔ اور جب میں باہر نکلا تو میرے منہ پر ہاتھ پر نجاست لگی ہوئی تھی، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ تو جب میں دیوانوں کی طرح چیختا ہوا واش روم سے باہر آیا تو ساری جو خادمائیں تھیں نا وہ کہنے لگی پاگل 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 کا شور مچا دیا۔ اب مجھے انہوں نے ٹاٹ کے کپڑے میں لپیٹ دیا کیونکہ مجھ سے نجاست مجھ پر لگی ہوئی تھی، اور مجھے باغ میں ڈال کر چھوڑ دیا۔ جب میں نے یقین کر لیا کہ یہ سب جا چکی ہیں تو میں اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو میں نے پاک کیا اور پھر میں اپنے گھر چلا آیا۔ میں نے کسی کو بھی یہ بات نہیں بتائی، مگر اس رات میں جب سویا تو کوئی کہنے والا میرے خواب میں کہہ رہا تھا تم کو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ تو میں نے عرض کیا نہیں، میں تو جانتا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں جبریل امین ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے میرے منہ اور میرے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر دیا۔ بس اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی۔ یہ خوشبو سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے دستے مبارک کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی ہر حال میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ناظرین، بعض اوقات انسان کو گناہ کا موقع نہیں ملتا، اور بعض اوقات موقع مل جاتا ہے، گناہوں کی چیزیں سامنے ہوتی ہیں، تو بڑا کمال یہ ہے کہ گناہ کرنے کی طاقت بھی ہو، موقع بھی ہو، اور پھر بھی وہ بندہ گناہ کرنا چھوڑ دے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ سے ہر حال سے ڈرتے رہیں اور یہ سوچ برقرار رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں باحیا بنائے۔ ڈیئر ویورز، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ داروغہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرانا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح البیان فرماتے ہیں کہ کفار جہنم کے داروغہ یعنی حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے اے مالک، اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں موت دے کہ ہمارا کام پورا کر دیں تاکہ ہمیں اس عذاب سے راحت نصیب ہو۔ اور ایک قول کے مطابق حضرت مالک علیہ السلام اس سوال کا جواب 1 سال کے بعد ارشاد فرمائیں گے، اور وہ فرمائیں گے کہ تم عذاب میں ہمیشہ ٹھہرنے والے ہو، اور تم موت سے اور نہ ہی کسی اور طرح کبھی اس سے رہائی پاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ ویورز، اس روایت سے جو ہم نے ابھی سماعت کی، داروغہ جہنم مالک علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مالک علیہ السلام کو پیدا کیا تو اہل دوزخ کی تعداد کے برابر ان کی انگلیاں بھی پیدا کی۔ جتنے دوزخی ہیں نا، ان کی تعداد کے برابر ان کی انگلیاں ہیں۔ بس اہل دوزخ میں سے جس پر بھی عذاب ہوتا ہے اسے مالک علیہ السلام
اپنی انگلیوں میں سے ایک انگلی کے ذریعے عذاب دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر مالک علیہ السلام اپنی انگلیوں میں سے صرف ایک انگلی آسمان پر رکھ دینا تو اس سے آسمان پگھل جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کو معراج کرائی گئی تو آپ نے مالک علیہ السلام یعنی جو خازن دوزخ ہیں ان کو دیکھا تو بہت غصے کی حالت میں تھے، اور غضب ناکی کی وجہ سے ان کے چہرے سے ان کا غضب چھلک رہا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیت المقدس کی مشرق کی جانب روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس جگہ پر مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے حضرت مالک علیہ السلام کو دیکھا جو دوزخ کے انگاروں کو درختوں سے اترے ہوئے پھلوں کی طرح الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی ان کی انگلیاں ہیں، کیسی طاقت ہے اور کیسی جسامت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے انگاروں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ حدیث پاک میں اس آیت کا سبب نزول یہ بیان کیا گیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل آیا اور کہنے لگا کیا میں نے تمہیں اس کام سے منع نہیں کیا؟ اور یہ بات اس نے 3 مرتبہ کہی۔ حضور علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سختی سے آپ نے جھاڑ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا یہ آپ جانتے ہیں کہ کسی کے ساتھی مجھ سے زیادہ نہیں، میرے بہت ساتھی ہیں۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنے ہم نشین بلا لے، ہم دوزخ کے فرشتے بلاتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر وہ اپنے ہم نشین بلاتا تو اللہ پاک کے فرشتے اسے علل اعلان پکڑ لیتے۔ ویورز جن کا بڑا اثر رسوخ ہوتا ہے، بڑے کر و فر ہوتے ہیں، جن کے بڑے بڑے رابطے ہوتے ہیں، ان کو اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر، اپنی دولت پر، اپنے سیاسی روابط پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے، اور وہ اپنے سے کم ترین پر ظلم ڈھا کر اور غریبوں کا حق مار کر تکبر کا اظہار کرتے ہیں۔ ان ظالموں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت روز جزا ہے، ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا۔ وہ دن ظالم کے بلیک ڈے اور مظلوم کے لیے عید کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظالمین پر زبانیاں یعنی دوزخ کے سپاہی یعنی دوزخ کے فرشتے ان پر مسلط کر دے گا، جن سے چھٹکارا پانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زبانیاں جہنم کے داروغے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کلام عرب میں زبانیاں پولیس کو کہتے ہیں، یہاں مراد جہنم کی پولیس ہے۔ اور تورات اور زبور میں بھی ان 19 داروغوں کا ذکر ہے، اور یہودی بھی اس بات کو جانتے تھے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن میں داروغوں کی تعداد 19 بتانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودی جان جائیں کہ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری نبی ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں ذکر کی گئی یہ تعداد یہودیوں کی الہامی کتاب تورات میں بھی ذکر کی گئی ہیں، تو یہ بھی تعداد کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں بیان کی گئی ایک حدیث جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے کچھ افراد حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ
کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کیا تمہارے نبی علیہ السلام جہنم کے داروغوں کی تعداد جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے، بس عرض کیا حضور آج آپ کے صحابہ مغلوب ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہودیوں نے ایک سوال کیا ہے، تو کیا تمہارے نبی علیہ السلام جہنم کے داروغوں کی تعداد جانتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا پھر تم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے یہ جواب دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں یہاں تک کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ قوم غالب رہتی ہے جس سے ایسی شے کا سوال کیا جائے جس سے وہ نہیں جانتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا علم نہیں جب تک ہم اپنے نبی علیہ السلام سے نہ پوچھ لیں۔ لیکن ان یہودیوں نے تو اپنے نبی علیہ السلام سے یہ سوال کیا اور کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سر عام دکھلا دے۔ یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کے بارے میں کہ انہوں نے جو سوال کیا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سر عام دکھلا دے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا تھا، اور اللہ کے ان دشمنوں کو میرے پاس بلا لاؤ، حضور نے فرمایا۔ پس جب وہ یہودی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے داروغے کتنے ہیں؟ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتنے اور اتنے، اور ایک مرتبہ آپ نے 10 اور ایک مرتبہ آپ نے 9 کا ارشاد فرمایا۔ تو یہودیوں نے اس کے جواب میں کہا کہ آپ نے درست فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، تبھی تو آپ نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے جو دوزخی جہنم میں جائیں گے وہ دروازہ جہنم پر 4 لاکھ دوزخی داروغوں کو موجود پائیں گے جن کے کالے سیاہ چہرے ہوں گے، ان کی داڑھیں کھلی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے شفقت کو ختم اللہ نے کر دیا ہوگا، اور ان میں سے کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی نرمی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی پرندہ ان میں سے کسی ایک کے کندھے سے اڑے اور دوسرے کندھے تک پہنچنے سے پہلے وہ 2 مہینے تک کی مصافحت طے کرتا ہے، یعنی اتنا اڑتا ہے وہ، اس کے بعد اس دروازے پر مزید 19 فرشتے ملیں گے، ان میں سے ہر ایک کے سینے کی چوڑائی 70 سال کے سفر کے برابر ہوگی۔ پھر یہ دوزخی ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 500 برس میں پہنچیں گے، اور ہر دروازے پر پہلے والے دروازے جتنے فرشتے انہیں ملیں گے، یہاں تک کہ وہ جہنم کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ اتنی بڑی ہے جہنم اور اتنی بڑی جسامت کے مالک یہ داروغے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، جہنم کی نار سے بچائے، جہنم کے داخلے سے بچائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، دوزخ کے فرشتوں کو دوزخ کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پیدا کیا گیا، بس یہ روزانہ طاقت میں زیادہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں۔ اور امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے دوزخ کے داروغوں کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گویا ان کی آنکھیں بجلی ہیں، ان کے منہ قلعے ہیں، یہ اپنے لمبے لمبے بالوں کو گھسیٹتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس تمام جنوں اور انسانوں کے برابر قوت ہے، اور ان میں سے کوئی ایک بھی انسانوں کی کسی بھی بڑی جماعت کے سامنے آ جائے تو ان کو ہنکائے جائے۔ اس کی گردن پر ایک پہاڑ ہے جس کو یہ دوزخیوں پر پھینکے گا۔
الامان والحفیظ، ہمیں جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے دے، اے پناہ دینے والے۔ تو یہ صرف دعا رمضان میں ہی کرنے کی نہیں، یہ تو بندہ ہر روز دعا کرے، بلکہ عصر کے بعد بھی یہ کم از کم 10 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھے، اور صبح فجر کے بعد بھی پڑھے۔ حضرت ابو العوام رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارکہ سورہ مدثر میں ہے، اس آیت پر فرماتے ہیں کہ 19 داروغے ہیں، اور اس کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ 19 فرشتے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں 2 شاخہ لوہے کی ایک سلاخ ہے۔ جب ایک بار اس سے ضرب پڑے گی تو 70,000 سال تک وہ نیچے دھنستا چلا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک فرشتے کے دونوں کندھوں کا اتنا فاصلہ ہے، یعنی بہت فاصلہ ہے۔ ویورز آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ڈرایا جا رہا ہے یہ جہنم کے فرشتوں کی باتیں بیان کر کے، تو بات تو ڈرنے کی ہے ہی نا، میں اپنی طرف سے باتیں نہیں بیان کر رہا، یہ تو جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اور جو بزرگان دین نے بیان کیا ہے جہنم کے داروغوں کے بارے میں۔ تو اللہ نے جہنم کو بنایا ہے اور اس کو بھرے گا بھی، اور ہمیں بتایا بھی ہے کہ ہم جہنم سے پناہ مانگے، ڈریں، اور ایسے اعمال سے بچیں جو جہنم میں جانے کا سبب بنتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ 19 سے دوزخ کے داروغوں کے سردار مراد ہیں۔ سب داروغوں کی تعداد تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ویورز، جہنم میں بے شمار فرشتے ہیں، ان کی تعداد تو خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ 19 اس سے مراد جہنم کے سردار فرشتے ہیں، اور یہ جو 19 فرشتوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، 19 فرشتے جہنم کے بقیہ سارے فرشتے ان کے ماتحت ہیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ اپنی مایہ ناز کتاب فیضان سنت میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے، کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف 19 ہیں، تو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا یہ داروغہ جہنم جن کی تعداد 19 ہے، انشاءاللہ اس سے نجات ملے گی۔ اس لیے ہمیں ہر جائز اور نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، اور اس کے علاوہ بھی آپ روزانہ کوشش کیجئے کہ 21 مرتبہ دن میں کم از کم 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد ضرور کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ حضرت کعب بن احبار ان فرشتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو آگ میں جانے کا حکم دیا جائے گا تو اس کی گرفتاری اور جہنم میں داخل کرنے کے لیے 1000 فرشتے اس کی طرف لپکیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جہنم کے فرشتے کتنے ہیں، کہ وہ جہنمی کو پکڑنے کے لیے جب 1000 فرشتے آئیں گے۔ ایک اور بزرگ جن کا نام حضرت عبداللہ بن حارث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے داروغوں کے جو قدم ہیں نا وہ زمین میں ہیں اور ان کا سر آسمان میں ہے، تو ان کی جسامت کا اندازہ لگائیے آپ، ان کی طاقت کا تو پہلے ذکر کیا جا چکا۔ یہ وہ فرشتے ہیں ویورز جو جہنم پر مقرر ہیں، ان کی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے رب کریم فرماتا ہے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ویورز، حضرت کعب الاحبار فرماتے ہیں کہ دوزخ کے داروغوں میں سے ایک داروغوں کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 100 برس کے برابر ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ لوہے کے 2 شاخے یعنی 2 ڈنڈے ہوں گے۔ اس فرشتے کی ایک دفعہ کی ضرب سے آدمی 7 لاکھ برس
زمین میں جا گرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں چونکہ ہمارے مطالعے میں رہتی نہیں، ہم پڑھتے نہیں، اور اس طرح کا بیانات جب ہم سنتے ہیں تو بعض اوقات آ بھی جاتا ہے نا، تو نیکسٹ پیج پر ہم آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں جہنم کا ذکر حدیث اور قرآن میں ہے، فرار نہیں ہے اللہ کے عذاب سے کافروں کو اور ان مسلمانوں کو جو گناہ گار ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوگا اور جو جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور یہ جہنم کا تذکرہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ حضرت صالح ابو الخلیل فرماتے ہیں کہ جس رات نبی کریم علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی طرف رسولوں کی ایک جماعت کو بھیجا جنہوں نے آپ سے مسرت اور خوشی سے ملاقات کی۔ مسجد کے کونے میں ایک نمازی نماز ادا کر رہا تھا جو آپ کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اس کے بعد وہ بھی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے ہر کسی میں خوشی اور فرحت کو محسوس کیا سوائے اس کونے والے کے۔ انہوں نے کہا یہ بھی آپ سے اتنا ہی خوش ہوا ہے جتنا ہم خوش ہوئے ہیں، لیکن یہ جہنم کے داروغوں میں سے ایک داروغہ ہے، اس لیے اس پر ظاہری طور پر کوئی خوشی طاری نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ داروغہ جہنم جو جہنم پر متعین ہے، پہلی ان کے متعلق ہم نے سنا تھا نا کہ ان میں نرمی نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں جہنم کی آگ سے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرمائے گا خذوہ فغلوہ، یعنی اسے پکڑو پھر اسے توق ڈالو، تو اس پر 70,000 فرشتے لپکیں گے اس کی جانب۔ ان میں سے ہر ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ اگر اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے تو 70,000 آدمیوں کو آگ میں ڈال دے۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے دردناک عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے مقرب اور فرما بردار بندوں میں شامل فرما لے۔ آج کے ایپیسوڈ میں جیسے آپ نے فرشتوں کے متعلق جانا کہ جہنم کے فرشتے کیسی جسامت رکھتے ہیں اور کتنی زیادہ ان کی تعداد ہے، اور ایپیسوڈ کے آخر میں ہم فرشتوں کے بارے میں جو لوگ ورڈنگ یوز کرتے ہیں، غلط باتیں بیان کر دیتے ہیں، غلط عقیدہ ان سے منسلک کر دیتے ہیں معاذ اللہ، تو اس کا ہم کچھ نہ کچھ بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت اپنی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ کہنا اللہ کو خبر نہیں اور فرشتے روح نکالنے آ گئے، یہ جملہ اسلام سے خارج کرنے والا جملہ ہے۔ تو اس قسم کے جملوں سے اپنی زبانوں کو بچانا چاہیے، نہ فرشتوں کی گستاخی کریں، نہ ان کے متعلق لطیفوں کو سنیں، نہ جہنم کے متعلق کوئی غلط بات کہیں۔ اللہ پاک ہر قسم کے کفر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے ایمانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔